یہ آم سے جڑی وہ دلچسپ باتیں ہیں جو شاید عوام بھی نہیں جانتی۔ پاکستانی آم دنیا بھر کے آموں کے چھکے چھڑانے کے لیے انٹرنیشنل منڈیوں میں کیسے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، ولایتی منڈیوں میں کون سا آم سپر سٹار ہے اور کتنے کا بکتا ہے، یہ سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا۔ پھلوں کے سپر سٹار آم کا سیزن اس وقت اپنے بام عروج پر ہے۔ آم ایکسپورٹ ہونے کے لیے اپنے پر تول رہا ہے۔ اس وقت میں 400 ایکڑ کے رقبے پر محیط جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے چناب مینگو فارم پر موجود ہوں، جہاں پر یوں تو آم کی بہت ساری ورائٹیاں موجود ہیں، لیکن یہاں کی جو خاص ورائٹی ہے اس کا نام ہے چناب گولڈ ورائٹی۔ اس ورائٹی کے پاکستان سمیت دنیا بھر میں خوب چرچے ہوتے ہیں۔ شاید وجہ شہرت یہی ہے کہ اس کا ایک دانہ 1 کلو گرام تک کا ہوتا ہے۔ یہی وہ آم ہے جو چائنا کے لیے ایک مقدس پھل کی اہمیت رکھتا ہے اور گزشتہ برس برطانوی شہزادے کا دل جیت چکا ہے۔ اس سال آم کی پیداوار میں اور ایکسپورٹ میں ہمیں خاصی بہتری دیکھنے کو نظر آ رہی ہے۔ قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر کون سی ورائٹی کا آم سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ولایتی منڈیوں میں پاکستانی آم کے اس وقت ریٹ کیا چل رہے ہیں، آم کے رسیلے حقائق کے ساتھ ساتھ بہت ہی دلچسپ انٹرویو ہے، آپ دیکھیے گا۔ میرے ساتھ اس وقت جو گروور ہیں، ایکسپورٹر ہیں، اپنے باغ کی خود نگرانی کرتے ہیں، پنجاب مینگو بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، ملک غلام قادر بھٹا صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ کتنی ورائٹیاں ہیں آپ کے باغ میں جو آپ کاشت کر رہے ہیں؟ ویسے تو بہت ساری ورائٹیاں ہیں۔ ورائٹیوں کے بارے میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آم کی جو ورائٹیز ہیں ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، لیکن ہم جو اپنے باغات میں لگاتے ہیں وہ کمرشلی اٹریکٹیو ورائٹیز جو ہیں وہ لگاتے ہیں، تو وہ اس وقت 6-7 چل رہی ہیں۔ مثلاً دسہری ہے، سندھڑی ہے، چناب گولڈ ہے اور رٹول ہے، رٹول 12 ہے، اس طرح عظیم 64 ہے اور وائٹ لیٹ ہے۔ یہ ساری ورائٹیز ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کے چناب گولڈ مینگو کی خاص بات کیا ہے؟ کیا واقعی ایک دانہ 1 کلو گرام کے راؤنڈ اباؤٹ؟ چناب گولڈ ورائٹی جو ہے وہ میرے خیال میں اور میرے حساب سے پاکستان کا مینگو کا مستقبل ہے۔ یہ ورائٹی ہمارے فارم پہ ڈیولپ ہوئی ہے اور اس کی بے پناہ خصوصیات ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں ڈومیسٹک میں بھی چل سکتی ہے، لیکن ایکسپورٹ کے لیے بھی بہت آئیڈیل ورائٹی ہے، کیونکہ ایک تو اس کا سائز جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ ہے، یعنی اس کا دانہ جو ہے 1 کلو پلس بھی ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ہے کہ اس میں فائبر نہیں ہے اور اس کی جو کلر ڈیولپمنٹ ہے وہ بے مثال ہے، بہت آسانی سے اور بہت اعلیٰ کلر اس ورائٹی کا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ اب تو یہ ساری انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جانا شروع ہو چکا ہے اور بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ آم تو اس وقت یقیناً انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانے کے لیے اپنے پر تول رہا ہے۔ اس سال کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں کون سا آم آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال اس کی چاندی ہوگی، یہ ورائٹی باہر خوب لگے گی؟ اس سال نئی ورائٹیز میں جو ورائٹی تیزی سے ایکسپورٹ ہونا شروع ہو رہی ہے وہ چناب گولڈ ہے، اور اس سے پہلے تو مطلب وائٹ لیٹ 64 بھی بہت جاتا ہے، سندھڑی بھی بہت جاتا ہے، تو یہ ہے کہ یہ ورائٹی اس سال بہت زیادہ جائے گی۔ پاکستان میں اس ورائٹی کو کس قدر درجہ بندی کے حوالے سے اگر دیکھیں، پسند کے حوالے سے دیکھیں تو کس طرح اس کو ریٹ کرتے ہیں آپ؟ یہ بہت اچھی ورائٹی ہے کھانے میں، نیوٹریشن میں، اور یہ صحیح معنوں میں چھری کانٹے کے ساتھ کھانے والی ورائٹی ہے۔ اس کا فلیش ہے، اس کا جو فلیش ہے وہ ایسا ہے کہ چھری کانٹے کے ساتھ اسے بہت اچھے طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے۔ 400 ایکڑ کے رقبے کے اوپر مینگو کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے یہاں پر، دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں ملک صاحب؟ بس دیکھ بھال مینیجرز رکھے ہوئے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، ہم اپنا باغ خود اٹھا رہے ہیں، سیلف ہارویسٹ کرتے ہیں، اور ہم سب دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے باغات بیخر کو نہ بیچیں، کیونکہ باغات نگلیکٹ ہو جاتے ہیں اور جو فروٹ کوالٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ جب مالک خود باغات اٹھاتے ہیں، ایک ایک پودے کے پاس جاتے ہیں، تو انہیں باغ کے مسائل کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس کی پھر کیئر زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
اس طریقے سے جو ہے وہ میں ہم سب دوستوں سے یہ کہتے ہیں خود ہارویسٹ کریں۔ موسمی اثرات کا کیا افیکٹ پڑتا ہے آم کے پودے کے اوپر یا آم کے درخت کے اوپر، باغ کے اوپر؟ موسمی اثرات تو دیکھیں سب جاندار چیزوں پہ ان کے اثرات ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، جانور ہیں یا درخت ہیں، کیونکہ یہ تین چیزیں ہی ہیں جو کائنات میں زندہ چیزیں شمار۔ تو کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ظاہر ہے ساری چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے، اور اسی طرح مینگو کو بھی افیکٹ کر رہی ہے، لیکن پازیٹیو یہ ہے کہ چلو حکومت جو ہے اس سلسلے میں کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ بہتری آئے گی۔ آم کا جو پھل ہے یا آم میں اگر بات کروں، یہ تو پھول سے بھی زیادہ نفیس ہے، اس کی دیکھ بھال پھر کس طرح ہوتی ہے؟ جب یہاں سے آم ایکسپورٹ ہونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو کن کن مراحل سے گزرتا ہے؟ بس آم کی جو سام سنبھال ہے، یہ جب ہم اسے پودے سے اتارتے ہیں نا، تو یہ بے پناہ نازک پھل ہے، تو اسے بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسے اس طرح ہمیں کیئر کرنی چاہیے جیسے انڈے کی کرتے ہیں۔ اگر انڈے کو تھوڑی سی بھی چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ مینگو کا بھی یہی ہے کہ اگر اسے کیئر کے ساتھ اور آرام سے پودوں سے نہ اتارا جائے اور گرمی سے نہ بچایا جائے تو پھر اس پہ بروزز وغیرہ آ جاتے ہیں، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوگ آنکھوں سے خریدتے ہیں، ذائقہ تو بعد کی بات ہے، دیکھنے میں جو چیز بہت اچھی لگے گی تو انٹرنیشنل بائر پھر اٹریکٹ ہوتا ہے۔ کہ جو فارم کا آم ہے یہ اس وقت کون کون سے ملکوں کے لیے اڑان بھرنے کو تیار ہے؟ بس یہ ہمارے فارم کا جو ہے وہ سارے ملکوں میں جاتا ہے، مطلب یو کے بھی جاتا ہے، یوروپ میں بھی جاتا ہے، عرب ممالک میں بھی جاتا ہے، اور ود ان کنٹری ہم آن لائن سیل کرتے ہیں، اور اس میں ہماری ٹرائی ہوتی ہے کہ بیسٹ کوالٹی کا جو مینگو ہے وہ ہمارے کسٹمرز کے گھروں میں پہنچے۔ تھوڑا سا بزنس ڈیولپمنٹ کی طرف ہم آتے ہیں۔ ملک صاحب، 1 ایکڑ کے اوپر کی دیکھ بھال کی کتنی لاگت اندازہ ہو جاتی ہے؟ 1 ایکڑ کے اوپر تقریباً 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ 1 ایکڑ پھر آؤٹ پٹ کتنی دیتا ہے جب آپ آم توڑتے ہیں، پیکنگ ویکنگ سارے خرچے ورچے نکال کے؟ بس یہ تقریباً 5-1 لاکھ تک اس کا پوٹینشل ہے، ویری کرتا ہے مینجمنٹ کے حوالے سے اور پلانٹ پاپولیشن کے حوالے سے، ورائٹی کے کئی چیزیں ہیں۔ روزانہ آپ کی اس فارم کی کتنی پیٹیاں بن کے سیل آؤٹ ہوتی ہیں، کتنی پیکنگ ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ؟ بس ہماری یہاں پہ کوئی 8 سے 10 ہزار پیٹی جو ہے نا وہ یہاں سے ہم توڑائی کر کے بھجواتے ہیں روزانہ 8 سے 10 ہزار روزانہ جی۔ صحیح۔ اور یہ خاص میں اگر بات کروں آم کے حوالے سے تو ملک صاحب کیا مسائل کیا ہیں، ایکسپورٹر کو کیا مسائل ہیں، اور یہاں جو ہمارا کاشتکار ہے اس کے کیا مسائل ہیں ڈومیسٹک لیول پر؟ بس ایکسپورٹرز کے کاشتکار کے جو مسائل ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ امپورٹس ہائی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جو ایکسپورٹرز کے لیے مسائل ہیں تو وہ یہی ہے کہ جو فریٹ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ریفرز اویلیبل نہیں ہیں، اور ہمارے ملک میں پھر ویلیو ایڈیشن پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ بھی کرنے کی بے پناہ ضرورت ہے۔ ویلیو ایڈیشن پہ کس طرح کام ہو آپ سمجھتے ہیں؟ ویلیو ایڈیشن کا مطلب ہے کہ دنیا ڈرائی مینگو بنا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی پروڈکٹس بن رہی ہیں، لیکن ہم دیکھیں تھائی لینڈ اتنی ڈرائی مینگو بنا رہا ہے، چائنا بنا رہا ہے، اور ہم زیرو ہیں اس میں، جبکہ ہمارا آم ان سے اچھا آم ہے اور ہم بے پناہ معاوضہ کما سکتے ہیں ڈرائی مینگو سے، لیکن یہاں پہ نہ کوئی مشینری ہے نہ کوئی فیسلٹی اویلیبل ہے۔ اب حکومت کو چاہیے کہ جہاں پہ ڈرائی مینگو بن رہا ہے وہاں پہ گروورز کو اور جو اپنا کاروباری لوگ ہیں مینگو کے بزنس میں ہیں انہیں ٹرپس کروائیں، انہیں ایکسپوئر دیں، انہیں انٹرسٹ فری لونز دیں تاکہ یہاں پہ ڈرائی مینگو کے پلانٹ لگیں اور ملک کا زر مبادلہ بڑھے۔ کتنے بندے ہیں جو آپ کے اس چوسے کے یا اس پورے فارم کے نخرے اٹھاتے ہیں؟ ٹوٹل کتنا عملہ ہوگا؟ یہ تقریباً 200 لوگ ہوں گے جو یہاں پہ ہمارے فارم پہ کام کر رہے ہیں، اور شکر ہے کہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ اور ان کی جو سیلری ہے میں اس کی بات کروں تو کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ایوریج سیلریز کیا ہے؟ بس سیلری جو ہے وہ 10 سے 20 ہزار ایک بندے کی ہوتی ہے جی، وہ ویری کرتا ہے۔ کیا بات ہے جی، ہم تو آم کے حوالے سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آپ تک ہم نے آم کے رسیلے حقائق پہنچانے کی کوشش کری ہے، اور بقول مرزا غالب کہ آم ہوں، میٹھے ہوں اور ڈھیر سارے ہوں، اور غالب یہ بھی فرما گئے ہیں کہ بہت بدقسمت ہے وہ بندہ کہ جسے کوئی آم کا تحفہ دے اور وہ لینے سے انکار کر دے۔ اپنوں میں آپ آم کے تحفے بانٹیں، آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہو یا آپ کے اندر اگر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج اردو پوائنٹ پر ہم سے رابطہ کریں۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔